السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی بڑی سخت سزا کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ گناہ ہے امانت میں خیانت۔ جس چیز کا تمہیں ذمہ دار بنایا جائے اس میں بے وفائی کرنا۔ یہ صرف مال کی امانت نہیں ہوتی، یہ راز کی بھی ہوتی ہے، رشتوں کی بھی ہوتی ہے، ذمہ داریوں کی بھی ہوتی ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا مطلب ہے کسی چیز کا تم پر ٹرسٹ کے ساتھ رکھ دینا۔ یہ مال ہو سکتا ہے، کسی کا راز ہو سکتا ہے، کسی کی عزت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو۔ سورہ النساء۔ مسلم ایک ایسے شخص کا نام ہے جو امانت دار ہوتا ہے۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ خیانت کس کس صورت میں ہوتی ہے؟ مال میں خیانت، کسی کا پیسہ رکھ کے انکار کر دینا یا اس سے بنا اجازت لیے خرچ کر دینا۔ راز میں خیانت، کسی نے اپنے پرسنل راز تمہیں بتائے، تمہارے ساتھ شیئر کیا اور تم نے اسے سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ رشتوں میں خیانت، شادی، دوستی یا کام کا رشتہ جس میں ٹرسٹ ہوتا ہے اس میں بے وفائی یا دغا دینا۔ جاب یا ذمہ داری میں خیانت، کام میں ایک ٹائم چرا لینا، آفس کی چیزیں مس یوز کرنا یا ڈیوٹی میں چوری کرنا۔ دینی امانت میں خیانت، علم مل گیا لیکن اسے آگے نہیں پہنچایا یا دین کا غلط استعمال کیا۔ خیانت کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امانت میں خیانت کی وہ ہمارے دائرے میں نہیں۔ ایسے لوگوں کا حساب بہت ہی سخت ہوگا۔ قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ اپنی ذمہ داریوں کا ہوگا کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ کیسے کیا۔ دنیا میں ایسے لوگ اپنا اعتبار خود ختم کر دیتے ہیں، آخرت میں اللہ کی نظر میں یہ شخص بے اعتبار بن جاتا ہے۔ خیانت کا اثر معاشرے پر، جب لوگ ٹرسٹ توڑتے ہیں تو رشتے ٹوٹتے ہیں، بزنس تباہ ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، بچے ماں باپ پر سے بھروسہ ختم کر دیتے ہیں، معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ ایمان اور امانت کا تعلق، ایمان اور امانت کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ امانت داری ایمان کی نشانی ہے۔ جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ توبہ کا دروازہ، اگر کبھی امانت میں خیانت ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو۔ امانت واپس کرو یا اپنا قصور مان لو۔ دعا کرو کہ اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، اپنی حالت کو درست کر لے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ النور۔ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا میں امانت دار ہوں؟ کیا لوگ مجھے اپنا بھروسہ سمجھ کر کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا میں اللہ کے نزدیک ایک مومن ہوں؟ زندگی کا اصل کامیاب شخص وہی ہے جسے لوگ بھی ٹرسٹ کریں اور اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ امانت میں خیانت صرف ایک گناہ نہیں، یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اپنے اندر امانت داری کو پیدا کرو، ہر رشتے میں، ہر کام میں اللہ کو گواہ بناؤ۔ اپنے بچوں کو بھی امانت کا پیغام دو، کیونکہ جہاں امانت ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں خیانت کی مثالیں۔ قرآن سے مثال، اگر تمہیں کسی چیز کا ذمہ دیا گیا ہو تو اس میں خیانت نہ کرو، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث سے مثال، رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑتا ہے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک مرتبہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ تمہارا امانت میں خیانت کرنا تمہاری پوری عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ امانت اور لیڈرشپ، جو لوگ قوم کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی شرط ہے امانت داری۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نااہل شخص کو ذمہ دار بنایا جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث۔ اگزامپل کہ اگر ایک ٹیچر اپنا علم ٹھیک سے نہ دے رہا ہو تو یہ علم کی خیانت ہے۔ اگر ایک لیڈر پبلک ٹرسٹ توڑ رہا ہو تو یہ قوم کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر امام لوگوں کی دعاؤں کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہو تو یہ دین میں خیانت ہے۔ گھروں میں خیانت، شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا راز دوسروں کو نہ بتائے۔ بچوں کا بھروسہ توڑ دینا بھی خیانت ہے۔ گھر میں جو پیسہ یا سامان ذمہ داری سے دیا جائے اس میں بے پرواہی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں کا سوال ہوگا۔ صحیح بخاری۔ سوشل میڈیا اور امانت، کسی کا میسج یا اسکرین شاٹ دوسروں کو بھیجنا اس کی راز کی خیانت ہے۔ کسی کا ویڈیو بنا اس کی اجازت کے شیئر کرنا اس کی عزت میں خیانت ہے۔ جھوٹے کانٹینٹ کو لوگوں تک پھیلانا یہ بھی ایک خیانت ہے۔ خیانت کا نفسیاتی اثر، جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ضمیر بے چین رہتا ہے، اس میں گلٹ، ریگریٹ اور ایموشنل اسٹریس بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ انسان چاہے دنیا سے چھپا لے لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب ہوگا۔ امانت داری کی فضیلت، رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن بھی الامین کہتے تھے۔ اگر تم امانت دار ہو جاؤ تو تمہارا ایمان مقبول ہو جاتا ہے۔ امانت داری سے لوگوں کا یقین بڑھتا ہے اور دعاؤں میں اثر آتا ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ، آج رات خود سے ایک سوال کرنا، کیا کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ کیا کبھی کسی کا راز توڑا ہے؟ کیا کبھی کسی کی عزت یا مال کا غلط فائدہ اٹھایا ہے؟ اگر ہاں تو رات سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ انتظار کر رہا ہے مگر وقت بہت کم ہے۔ امانت داری ایک عبادت ہے۔ امانت داری صرف انسانی فرض نہیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک امتحان ہے۔ جب آپ کسی کی امانت کا لحاظ رکھتے ہیں تو آپ اصل میں اللہ کے حکم کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی چیز میں امانت داری کرو، چاہے پھر دنیا تمہارے خلاف ہو۔ جب تم کسی کی امانت کا لحاظ کرتے ہو تو تمہاری روح میں نور اترتا ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ تم نے دنیا کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے ایمان کا ثبوت دیا ہے۔ بچپن سے امانت داری کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سچ اور امانت کا احساس دلائیں۔ اگر کسی کا کھلونا لیا ہے تو اسے واپس کرنا سکھائیں۔ اگر کسی کا راز سنا تو چپ رہنا سکھائیں۔ اگر پیسے دیے گئے ہیں تو پورا حساب واپس کرنا سکھائیں۔ اگر بچپن میں سچائی اور امانت داری سکھا دی جائے تو بڑے ہو کر بچے آپ کے فتنے میں نہیں پھنستے ہیں۔ خیانت کرنے والوں کا انجام، ایسے لوگ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں ان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ضمیر بے چین رہتا ہے، لوگ ان سے بھروسہ ہٹا لیتے ہیں۔ جو کسی کا مال چرا کے آج خوش ہے کل اس کا سکون بھی چرا لیا جائے گا۔ جو کسی کا بھروسہ توڑ کے جی رہا ہے اس کا نصیب بھی توڑ دیا جائے گا۔ امانت میں خیانت اور قیامت کا دن، قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا، کیا تو نے وہ ذمہ داری نبھائی جو تجھے دی گئی تھی؟ ہر امانت کا جواب دینا پڑے گا، ہر راز، ہر پیسہ، ہر ذمہ داری لکھی جا چکی ہے۔ آج ہر انسان اپنے اعمال کا گروی رکھنے والا ہے۔ دعا کرنا سیکھیں، امانت کا بوجھ آسان ہو۔ ہر روز صبح یا رات یہ دعا ضرور پڑھیں، یا اللہ جو ذمہ داری مجھ پر ہے اسے نبھانے کی طاقت دے، کسی کا حق مجھ سے ضائع نہ ہو، مجھ میں امانت داری اور وفاداری ڈال دے، آمین ثم آمین۔ امانت کا بوجھ ہمیشہ ہلکا تب ہوتا ہے جب تم اسے اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اپنی زندگی کا چیک لسٹ، کیا میں امانت دار ہوں؟ کیا میں آفس کا وقت ٹھیک سے یوز کرتا ہوں؟ کیا میں کسی کا راز چھپا کر رکھتا ہوں؟ کیا میری زبان سے لوگوں کو دکھ تو نہیں پہنچتا؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ خود کو سدھارنے کا وقت، کسی کو واپس امانت دو جو چھپائی ہو، کسی سے معافی مانگو اگر اس کا یقین توڑا ہو، اللہ کے سامنے رات میں رو رو کر کہو، میں واپس وہ آدمی بننا چاہتا ہوں جسے تو الآمین کہہ کر پکارے۔ لوگوں سے چھپ کر تو جی لوگے لیکن خود سے کیسے چھپو گے؟
اللہ سے کیسے چھپو گے؟ آج تم امانت دار بن جاؤ، کل اللہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے گا انشاءاللہ۔ خیانت گناہوں کی جڑ ہے۔ ہر چھوٹا گناہ خیانت سے شروع ہوتا ہے۔ جھوٹ امانت کے خلاف ہے۔ غیبت راز کی خیانت ہے۔ حرام کمائی رزق کی خیانت ہے۔ زنا رشتوں کی خیانت ہے۔ جب انسان ایک بار خیانت کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ خیانت اور منافقت۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ مطلب جو انسان خیانت کرے اس کے دل میں نفاق کی عادت ہوتی ہے۔ تو آج سوچو، کیا ہم اللہ کے سامنے اپنی روح کو صاف کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی خیانت نہیں کی؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے سدھرنے کا۔ تجارت میں امانت۔ آج کل لوگ بزنس میں سب سے زیادہ خیانت کرتے ہیں۔ تول ماپ میں چوری، جھوٹے وعدے، حرام مال بیچنا، کوالٹی کو چھپانا۔ قرآن میں آتا ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تول ماپ میں دھوکہ دیتے ہیں۔ جو تجارت میں سچ اور امانت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، اور جو دھوکہ کرتا ہے اس کا نصیب زوال ہوتا ہے۔ عزت کی امانت۔ ہر رشتہ ایک امانت ہے۔ بیوی، شوہر، ماں باپ، دوست، سب کی رسپیکٹ ایک ذمہ داری ہے۔ کسی کی عزت کو بے معنی کرنا، اس کے رازوں کو کھولنا خیانت ہے۔ انسان کے پاس سب سے بڑی امانت اس کی عزت ہے۔ اگر تم نے اس کی عزت ہی خراب کر دی تو اللہ تمہاری عزت دنیا اور آخرت دونوں میں گرا دے گا۔ دنیا کی امانت اور اللہ کی امانت۔ دنیا کی ہر چیز ٹیمپریری ہے۔ مال، صحت، زندگی سب اللہ کی امانت ہے۔ جب ہم غلط راستے پر ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ زندگی عبادت کے لیے ہے، اگر گناہ میں ضائع کی تو خیانت ہے۔ صحت حلال کام کے لیے ہے، اگر حرام میں خرچ کی تو خیانت ہے۔ مال ضرورت مندوں کے لیے بھی ہے، اگر فقط اپنے اوپر خرچ کیا تو خیانت ہے۔ قبر میں امانت کا سوال۔ جب بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال کا حساب ہوتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، کیا تو نے اللہ کی امانت نبھائی؟ کیا تو نے اپنی عبادت کا حق ادا کیا؟ کیا تو نے رشتہ دار، دوست اور معاشرے کا بھروسہ توڑا؟ وہاں تمہارے پاس کوئی لائر نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ کا سہارا بھی نہیں ہوگا، صرف تم اور تمہاری امانت کا حساب ہوگا۔ خود کو ٹیسٹ کرو، کیا میں کسی کا پیسہ واپس کرنا بھول گیا ہوں؟ کیا میں اپنی ڈیوٹی یا جاب میں 100% ایماندار ہوں؟ کیا میں اپنے رشتوں کا راز سنبھالتا ہوں؟ کیا میرے گھر والے مجھ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ مجھے امانت دار کہہ کر بلائے گا؟ امانت دار بننا مشکل ہے، لیکن اپنا نفس صاف کرنا ضروری ہے۔ ہر دن ایک نئی شروعات ہے، ہر دن اللہ تمہیں موقع دیتا ہے۔ خیانت سے توبہ کرو، امانت داری کو اپنا لو، اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے برکت، سکون اور عزت برستی ہے۔ امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، امانت ہر رشتے کی ہوتی ہے، ہر راز کا ہوتا ہے، ہر ذمہ داری، ہر نماز، ہر عبادت سب اللہ کی امانت ہے۔ جو انسان امانت دار ہوتا ہے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جو خیانت کرتا ہے وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے، اپنا سکون بھی اور اپنی آخرت بھی۔ آج ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کرو، کیا تم خیانت والوں میں رہو گے یا امانت دار بن کر اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہوگے؟ یاد رکھو، امانت داری صرف لوگوں کا بھروسہ جیتنے کا ذریعہ نہیں، یہ اللہ کی رضا جیتنے کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا وعدہ نبھانے والا، راز چھپانے والا اور سچا امانت دار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم نے سمجھا کہ امانت میں خیانت صرف ایک چھوٹا سا گناہ نہیں، بلکہ ایمان کو کمزور کرنے والی سب سے بڑی برائی ہے۔ امانت داری ایک مومن کی پہچان ہے اور خیانت منافقت کی نشانی۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کا محاسبہ کرو، جو ذمہ داری تم پر ہے اسے نبھاؤ، جو راز تمہارے پاس ہے اسے امانت سمجھ کر چھپاؤ، اور جو حق اللہ کا ہے اسے کبھی ضائع نہ کرو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، لیکن امانت داری انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلند درجے دلاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا سچا اور ایماندار بندہ بنائے، خیانت سے حفاظت دے اور امانت دار لوگوں میں ہمیں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے امانت داری کا پیغام آگے بڑھائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اللہ کے امانت دار بندے بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔